اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی ہے. یہ پیش پڑ گیا. اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا. قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، کوریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو ارشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا انی اعلم ما لا تعلمون. میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکو. لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل. اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ. کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے. کتنا قرب ہے دونوں میں. انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زن ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں. نور اور نار میں بڑا قرب ہے. اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی. یہ قرب ہے، اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں. فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے. ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس. لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا. دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا. اس نے علم بغاوت بلند کر دیا. جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے. اور آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں. یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے. جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا. قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو. اللہ کے حکم سے فوراً تعمیل کر دی. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا. اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا. یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت. کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا. سرکشی تھی اس میں. یہ معاملہ اتنا اہم ہے. اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ، اور ایک مدنی صورت سورہ بقرہ. ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو، مردود، ملعون. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن. اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے. رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے. فذهب فإنك من المنظرین، کہہ دیا اچھا جاؤ، تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی. اس نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون آیا ہے. میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو سوٹ کوٹ کر کے سنایا تھا. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، اس پر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے دلیل کر دیا، مجھ پر فوقیت دے دی اس کو. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے.
پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تب تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں یہ نسل آدم کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ یہ چیلنج تھا، اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ صاد میں آیا ہے، اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت، تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے، مخلص، مخلص نہیں، مخلص یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، جسے تو بنا لے۔ بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، هو اجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، استفاء، اجتباء، وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی دشمن، ازلی سے ابدی تک۔ اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی؟ دو لفظ، تکبر اور حسد۔ استکبرا، تکبر کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ساری بس کی گانٹھ یہی ہے، سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے۔ اسی لیے کہا ہے حدیث میں، لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر۔ تکبر سب سے بڑا جرم، الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ تکبر، یہ تو میری چادر ہے۔ کوئی شخص تکبر کرتا تو گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے۔ عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسیٹتے تھے، ننگا کر دیا گویا، یہ میری ردائی ہے، الکبر ردائی، یہ میری چادر ہے، یہ جامہ مجھے زیب دیتا ہے، مجھ پر راستہ تھا۔ اور حسد، آدم کو جو برتری عطا ہو گئی، اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ آدم سے بھی، آدم کو بھی گمراہ کیا، جنت سے نکلوایا، ویسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیت تیزی میں، لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کروائی نا۔ فعصى آدم ربہ فغوى، آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور گمراہ ہوا عارضی طور پر۔ یہ دوسری بات ہے، توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیا۔ کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے، ختم ہو چکا معاملہ، ہوا تھا ہو گیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں، کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، حضرت آدم اور حوا کو بھی، اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت، عظیم اکثریت، عظیم اکثریت اس کے داؤ میں آئی ہوئی ہے نہیں۔ کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، کتنے ہیں جو واقعتاً خالصتاً اللہ کے بندے بن گئے، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا، اپنا قرار دے دیا۔ اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے، اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے یہ اس کی پارٹی ہے، حزب الشیطان، یہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک تو وہ عزازیل ہے، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا۔ باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے، جو اس کی نوع میں سے، اس کی نسل میں سے، جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ لیٹ می پروو دس پوائنٹ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
وہ ابلیس جو ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے اپنے فوجی، اول تو خود جنات میں سے جو اس کے نمبر 1 لشکری۔ قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ دیکھو لوگو، اے انسانوں، وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، جنات ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے۔ ویزیبل دشمن کا وار تو روک لو گے، انویزیبل کا کیسے روکو گے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اکیلا ہی نہیں ہے وہ تو تمہیں تاکتا ہے، تم پر حملہ کرتا ہے، گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ، رنگ روٹ، وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر، جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق، حالانکہ وہ کون تھے؟ بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ وہاں مقابلے میں آیا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص بندے ہیں، وہ اللہ کی پارٹی، اور جو شیطان کے مرید بن گئے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو۔ تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں، اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں، اور بہت ہیں، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتر دیں، ان کو بھی شیطنت سکھا دیں، پڑھا دیں۔ لیکن اب ایک بات سمجھیے، ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے۔ یہ یہودی قوم جو ہے، اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان، باقی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم ہیں اصل انسان، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ باقی یہ جنٹائلز، یہ گوئمز، غیر یہودی، یہ تو حیوانات ہیں۔ اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپلائٹ کریں، استعمال کریں، گھوڑے کو آپ ٹانگے میں باندھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے ٹانگا چلانے والا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا، اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا، کچھ اور گھاس دے گا، یا بیل کو جوتنا ہے ہل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہوگا کھانے کو، لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے۔ تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں، باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں، ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، دھوکہ دیں، جیسے چاہیں، لوٹیں، کھرسوٹیں، سب کچھ کریں، بدہضی کریں، ان سے سود لیں، سب کریں، جو بھی ممکن طریقہ ہو، یہ ہمارے لیے، ہم ڈومینیٹ کریں گے، اور یہ در حقیقت ہمارے اعلی کار ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے۔ قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ امیین کہتے تھے نا ان کو، جو غیر یہودی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس، لہذا یہ صحیح ان پڑھ ہے، پاگل ہے، جاہل ہے، امی ہے۔ ہم ہیں صاحب کتاب، ہمارے پاس شریعت، ہمارے پاس کتاب، یہ لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کو ہم لوٹیں، کھسوٹیں، دھوکہ دیں، فریب سے جو کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جیب کے قطرے، جس طرح بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ، تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو، تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا، ہڑپ کر لیا، نہیں، ہم پر کچھ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی، اس غلط خیال کی وجہ سے۔ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ،
ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اس کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ یہ باقی دنیا، باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہے، جیسے چاہے چرے، جس طرح چاہے ہڑپ کر جائے۔ یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا، لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے۔ یہ 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی۔ جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے، وہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا 1400 برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ۔ یہ تار ٹوٹا ہی نہیں، 2 سے شروع ہوا، موسیٰ ہارون علیہ السلام، اور 1400 برس کے بعد پھر آخری 2 ہے، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، یوں سمجھ لیجئے، اور اس کے درمیان یہ تار ہے، اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود ہو۔ اس میں اتار چڑھاؤ بہت سے آئے ہیں، اس کا وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے، پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے، سیرینز اشوری کہلاتے ہیں، پھر بابلیوں کے ذریعے سے یعنی عراقیوں کے ذریعے سے، بیبیلونیا نام تھا عراق کا پہلے، ان پر بہت بڑی بڑی تباہیاں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا، خربستیاں بڑھ گئیں، تو پہلے گریکس کے ذریعے سے، یونانیوں کے ذریعے سے، اور پھر رومیوں کے ذریعے سے انہیں پسوایا گیا۔ یہ دور گزر چکے تھے ان پر، 2 عروج کے دور اور 2 زوال کے دور۔ میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، 6-7 روپے کی ہوگی، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو مل جائے گا۔ ویسے تو یہ کہ میری جو ذرا بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں میں نے ان معاملات کو بڑی تفصیل سے بحث کی تھی۔ بہرحال یہ جو دور تھا ان کا 1400 سالہ، وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بعثت پر، تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو رسول بنا کر بھیجا، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے، سب نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول ہیں، درمیان میں داؤد ہو، سلیمان ہو، یشعیاء ہو، زکریا ہو، یہ سب نبی ہیں، یحییٰ نبی ہے، رسول نہیں ہے، لہذا وہ شہید کر دیے گئے۔ رسول شہید نہیں ہو سکتا، قتل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1400 برس ان کے جو ہیں، اس کا کلائمیکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا، روح منہ، کلمتہ القاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ، عظیم ترین معجزات۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ ولد الزنا ہے، حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل۔ اصل حکومت اس وقت رومیوں کی تھی حکومت، لیکن انہوں نے انہیں آٹونومی دے رکھی تھی، اپنے مذہبی معاملات تم خود طے کر سکتے ہو۔ تو کائفاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا، اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سولی چڑھا دیا جائے۔ پائلیٹس پونٹس اس کے پاس ان کی یادداشت پہنچ گئی، یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرنا، سولی چڑھا دو۔ خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی، اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے کہ صاحب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف، تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، سولی چڑھا دیتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر، ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا، جوڈاس اسکیریوٹ، اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ انجیل میں ہے، لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی انجیل، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس۔ یہ حواریین مسیح میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے، کینونیکل نہیں مانتے۔
100 انجیلیں تھی، 104 تھی، جن میں سے 4 چنی ہیں انہوں نے، یہ متی اور جان اور مرکس مارکس یہ ہے، تو یہ 4 انجیلیں ہیں، انہوں نے تسلیم کی کہ یہ کینونیکلز ہیں، یہ تو ہیں حقیقی، باقی جو ہے 100 اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک ہے یہ برنباس، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، جیوڈاس کی، جیوڈاس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کسی، وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا، وہ غدار تھا، غداری کی سزا اسے ملنی تھی، وہ مل گئی۔ حضرت مسیح کو فرشتے 4 اٹھ رہے ہیں، جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے، ایک باغ کے اندر وہ کوش تھے، اس کی چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں، چھت برابر ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا۔ بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان۔ لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغضوب علیہم قرار دے دیا گیا۔ نوٹ کر لیجیے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اس امت کو نسیہ منسیہ کر لیا جائے۔ حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں؟ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں؟ حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی؟ یہ اللہ کا قاعدہ رہا۔ سدوم اور عبورہ کی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام جب بھیجے گئے، مدین کا علاقہ جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے، اہل فرعون جن کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، سب ہلاک کر دیے گئے، کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا، نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ نبی آیا، اس نے دعوت دی، جس نے مان لیا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا، نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے آپ برباد ہو گئی۔ دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا، لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں، مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے ہلاک کرو۔ تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، وہ ہے حکمت میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا۔ فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ، اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی، کہ ان کو ابھی مہلت دے دی کہ تمہیں آخری استیصال، جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن، سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب، جبکہ قوم بالکل برباد، نسیم منسیہ، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھے ہی نہیں آبادیاں، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے، مکین نظر نہیں آتے۔ یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا، حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو پھانسی کا حکم تو ہو جائے، ایگزیکیوشن نہیں ہوتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے، اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ، ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے، عذاب استیصال، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب، وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت، لیکن اللہ نے ان کی مہلت دراز کی۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا۔ 600 برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا۔ اب پھر ایک موقع دیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے، تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے، رحم فرمانے کو تیار ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ، یہ شاہدرا ہے ہدایت میں آنے کا، اس میں داخل ہو جاؤ، محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم، دامن محمدی میں آ جاؤ، اب بھی ہم تمہارے گناہ بخش دیں۔ لیکن نہیں، اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس لی، اور اب یوں سمجھیے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے، یا ہدف کون ہے، ٹارگٹ کون ہے؟ جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ، وہ تو ہے جہنمی، ان پر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ حضور کی بعثت کے بعد جنہیں حضور کو رد کر دیا، ان پر ایمان نہیں لائے، وہ کون ہے؟ کافر، وہ جہنمی ہے ہی ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی محنت صرف کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں۔ اس کا اصل ٹارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آ کر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر،
اور اسی طرح یہود کا معاملہ، اگرچہ ویسے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں، انہیں حیوان سمجھتے، ان کی جان مال اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں، جس طرح چاہیں لوٹے کھسوٹے کھائیں پیے انہیں، لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد. کیوں؟ وہی تکبر اور حسد، وہی بیماری. انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ 2000 سال سے یہ نبوت ہماری میراث، ہماری جاگیر. بنو اسرائیل کے اندر سینکڑوں نبی آئے، 3 کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی. یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ امیین میں سے، یہ جنٹائز میں سے، یہ گوئنز میں سے، یہ حقیر ان پڑھ. کہاں ہم، کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گے. حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے. لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں جل اٹھے. اب ان کے بھی دشمنی کس سے ہے؟ محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گٹھ جوڑ ہے. اب دیکھیے، یہ ہے میری گفتگو کا اب تک کی گفتگو کا حاصل، یہ گٹھ جوڑ. ایک غیر مرئی دنیا، انویزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج. انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جگہ اس کے ایجنٹ ہیں، مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، ایک پوری قوم، ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. ان دونوں کی گٹھ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہیں انسانیت کے. پہلا دشمن ابلیس لعین، عزازیل لعین، اور دوسرے دشمن یہود ملعون. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا، جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ الصلوۃ والسلام. 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال. اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت. یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نکتہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال، تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو. سن انہوں نے شروع کر دیا، جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت باقی ہو گئی. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں. یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے.
لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک, اس نے پھر جو حملہ کیا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں, اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا, پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا, لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا, اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں, پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا, وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ, تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو. لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا. یورپ میں چلے گئے, ایشیا میں آ گئے, عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا, افریقہ میں, ہندوستان میں, جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں, وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ, ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار, جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے, حضرت ابراہیم کا مسکن, حضرت اسحاق حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین, یہ ہے ہماری اصل جاگیر, یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں, اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار ہے. اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے. وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے, لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے, کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہیں رومنز, وہ ان دونوں کو ستاتے تھے, مارتے تھے, اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے, عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا, ایک معجزہ ہو گیا. بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن, قسطنطین اعظم, رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر, وہ عیسائی ہو گئے. اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا, پوری سلطنت عیسائی ہو گئی. اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں, خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں, ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش. لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں, پوری رومن امپائر میں. انہیں ذلیل کیا گیا, شہروں میں آمد بند, علیحدہ رہو, گھیٹوز کے اندر رہو. یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا, جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں, جیسے خنزیر کا لفظ. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پہ نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا, سور کا. ہے تو مخلوق وہ بھی ایک حیوان ہے. ایسے ہی ہے یہودی, یہودی گالی, جیوٹ گالی. لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی, جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. حکیم رحم مادر جو ہے, یہ جو ہے رحم ماں کا, اس کی دیوار بڑی مضبوط ہوتی ہے, موٹی ہوتی ہے. اس کے اندر وہ امبیڈڈ ہوتا ہے نطفہ. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے اس نطفے کو ایک علقہ کی شکل دی. وہ جب ذرا بڑھتا ہے تو وہ رحم مادر کی دیوار میں سے باہر کو نکل کر بلج آؤٹ کر کے پھر لٹکنے لگتا ہے. علقہ, لٹکی ہوئی چیز. ثم فخلقنا العلقة مضغة, پھر اسی علقہ کو ہم ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں گوشت کا. فخلقنا النطفة مضغة فخلقنا المضغة عظاما, پھر اسی لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں. فکسونا العظام لحما,
پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی تخلیق پر. یہ خلقاً آخر کیا ہے جس کا اس شان کے ساتھ بیان ہوا؟ ثم انشأناہ، نشا کہتے ہیں کسی چیز کا اٹھنا، انشاء اٹھانا. ثم انشأناہ، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں خلقاً آخر، ایک اور ہی تخلیق پر. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی بابرکت ہے وہ ہستی اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والی ہے. اب وہی بات ہے جو اس حدیث میں آ رہی ہے. یہ خلقاً آخر کیا ہے اس کا حل ہے در حقیقت کی جو اس حدیث میں آتا ہے. یہاں یہ کہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کبار صحابہ میں سے ہیں، سینئر صحابہ میں سے ہیں، فقیہ فقہا میں سے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن. وہ فرماتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی. بڑی غیر معمولی بات کیا ہے؟ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور جو جان لو وہ جو ہیں اللہ کے رسول جنہوں نے ہمیں یہ بتایا وہ الصادق ہیں، سچے ہیں، المصدوق ہیں، جن کی صداقت پر اللہ گواہ ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ اور بے شمار روایتیں عبداللہ ابن مسعود سے ہیں. تمہیداً یہ الفاظ نہیں آتے، یہاں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ایک خاص ایسی بات سامنے آ رہی ہے جو بہت سے اعتبارات سے، جو اس وقت تک ایک ذہنی سطح تھی انسان کی، جو مادی معلومات، اس کی جو سطح ابھی تک تھی اس کے اعتبار سے وہ کچھ ناقابل فہم سی تھی. لہذا اس پر خاص طور پر تاکید کر کے یاد کر لو یہ کس نے کہا ہے. یہ کہنے والا کوئی ہما شما نہیں ہے، یہ کہنے والے محمد رسول اللہ ہیں، وہو الصادق المصدوق. اب اس کے بعد حدیث کا متن شروع ہو رہا. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 لیلۃ نطفۃ، تم میں سے ہر شخص کی تخلیق ہوتی ہے اس کے ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ وہ علقہ کی شکل میں ہوتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ 40 دن وہ ایک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے. جب یہ 40 جمع 40 جمع 40 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی 4 ماہ. ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح، اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. اب یہاں دیکھیے، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، جس وقت حضور نے یہ فرمایا ہے، اس وقت اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے معنی ہے جان، تو اس دور کی علمی سطح کے اعتبار سے بات قابل فہم ہے. جان پڑ گئی، اس سے پہلے گویا کہ بے جان تھا. آج کی ہماری جو علمی سطح ہے، مائکروسکوپ کے ایجاد ہونے کے بعد جو باریک سے باریک جرثومہ ہم بڑا کر کے دیکھ رہے ہیں، آج تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ باتیں جو قرآن میں آئی ہیں، سورہ قیامہ میں آیا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان کا آغاز جو ہے وہ اس نطفے کی شکل میں نہیں تھا، منی کا کی بوند جو ٹپکائی گئی. آج ہمیں معلوم ہے کہ اس منی کی بوند میں جو باپ کی طرف سے آ رہی ہے، اس میں تو بے شمار جرثومے ہوتے ہیں، spermatozoon and they are very much living، تو زندہ موجود ہے، مردہ تو نہیں ہے. تو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ لیجیے، اسے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، لاکھوں ملینز کی تعداد میں ایک دفعہ کی ایجیکولیشن کے.
تو زندگی جو ہے اس کا آغاز یہ 120 دن کے بعد تو نہیں ہو سکتا، زندگی تو پہلے سے۔ پھر وہ جو بیضہ چلا آ رہا ہے ماں کا، وہ فیلوپین ٹیوب سے ہو کر جو آ رہا ہے، وہ بھی مردہ تو نہیں ہے، زندہ ہے، لیونگ سیل ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اب یہ نطفہ امشاج بنا، مرد کا نطفہ عورت کا بیضہ مل کر یہ زائگوٹ بن گیا۔ اب تو کیا یہ مردہ ہے؟ معاذ اللہ، زندہ ہے۔ زندگی تو چلی آ رہی ہے، اسپرمیٹوزوم سے چلی آ رہی ہے، اور وہ جو بیضہ ہے، اووم ہے، اس میں زندگی ہے، پھر زائگوٹ زندہ ہے، پھر یہ بڑھ رہا ہے، گرو کر رہا ہے۔ یہ گروتھ جو ہے زندگی ہی کا ثبوت ہے۔ لہذا یہاں روح سے مراد زندگی نہیں، کچھ اور ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ جو بدقسمتی سے آج بھی بہت سے قرآن کے پڑھنے والوں اور دین کا مطالعہ کرنے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت کے اعتبار سے بات قابل فہم ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جان مراد سے جان لے، صحیح۔ آج تو یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، اس سے حقیقت انسان سمجھ میں آئی۔ انسان اصل میں ایک مرکب وجود ہے، اس میں ایک حیوان بھی ہے، مکمل حیوان، اور ایک فرشتہ بھی ہے، ایک روحانی وجود بھی ہے اس کا۔ یہ بات بہت خوبصورت انداز میں بہت پہلے کہی تھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، آدمی زادہ ترفع معجون است، معجون کہتے ہیں نا، معجون مرکب کچھ چیزوں سے مل جل کر بنا ہوا۔ آدمی زادہ ترفع معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں فرشتہ بھی پیوست ہے اور حیوان بھی پیوست ہے۔ یہ عظیم حقیقت ہے انسان کے بارے میں، جس کو اگر نہ سمجھا جائے تو حکمت قرآنی کے جو غامض پہلو ہیں، جو گہرے پہلو ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آدمی عقیدت کی بنیاد پر، اندھے ایمان کی بنیاد پر، اندھے یقین کی بنیاد پر گزر جائے گا وہاں سے، لیکن عقل اور لاجک کا تقاضا جو ہے، اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے سوچنے کے لیے۔ اصل میں آج جو دنیا میں جو کریشن آف یونیورس کا تصور ہے، جو تقریباً اب متفق علیہ ہے، کچھ عرصے پہلے تک جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹونین ایرا آف فزکس، نیوٹن کا دور، وہ بابائے فزکس ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بابائے طبیعیات جو ہے وہ نیوٹن ہے، اگرچہ اس کے بعد ایک انقلاب عظیم آئنسٹائن کے ذریعے سے آیا۔ اب یہ آئنسٹائن کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن یہ کہ بابائے طبیعیات نیوٹن۔ اس نیوٹونین فزکس نے جو تصورات پیدا کیے تھے، اس کا ذہن میں یہ نقشہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، وغیرہ 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 وغیرہ، بڑی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اور اس پر اجماع ہے تقریباً فزکس کا، اور کافی عرصے سے، دس یونیورس ہیز اے بگننگ، اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ۔ کتنے بلینز اینڈ بلینز اگو، ایئرز اگو، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ، اور اس سے کائنات کا آغاز ہوا۔ اور نمبر 2، اس کا ایک اینڈ بھی ہے، الی اجل مسمى، جسے قرآن کہتا ہے۔ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، الی اجل مسمى، ایک خاص مدت معینہ تک یہ رہے گی، اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا، یہ ہمیشہ کے نہیں۔ تو بگ بینگ سے جو ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا، ذرات تھے، بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے، فوٹونز، ان میں حرارت اتنی تھی، ٹریلینز ڈگری آف فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ جو چاہیں کہہ لیں، اینڈ دے ور رننگ اوے فرام ایچ ادر۔
یہ تھی فرسٹ سٹیج آف دی کریشن آف دس میٹیریل ورلڈ. پھر یہ ذرات جو ہیں یہ مل جل گئے، اس سے گیلیکسیز وجود میں آئی، گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں. آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے اور گیلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے. اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک غبارہ ہو، اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیے، اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھولائیں گے تو وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے، فاصلہ ان کا بڑھتا جائے گا. پہلے غبارہ اتنا تھا، اب اتنا ہو گیا، تو وہ جو دو ڈاٹس کے درمیان فاصلہ اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا. تو تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون. ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، ہم اپنے خلق میں ہم وسعت کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں. وَنَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا نَشَاءُ، یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے. بہرحال اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ گیلیکسیز کے اندر یہ کرے بنے اور سٹارز بنے، اور پھر وہ کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے. انہی میں سے ایک کرہ ہمارا یہ زمین ہے. یہ آگ کا کرہ تھا، آگ کا جیسے سورج ہے، لیکن ٹھنڈا ہوا. ٹھنڈے ہونے سے یہ سکڑا، تو اس پر اونچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئی. اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹماسفیئر کی شکل اختیار کی. اس ایٹماسفیئر کے اندر پھر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا، اور ہزارہا برس تک پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، جس سے سمندر وجود میں آیا. اور وہ جو زمین ٹھنڈی ہوئی تو اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو آیا ہے وہ اور پانی، اس کے امتزاج سے اس کرۂ ارضی پر حیات کا آغاز ہوا. اور اس حیات کی لکھوں کا سال کے اندر ارتقائی مراحل سے گزر کر آخری نتیجہ جو ہے وہ آج کے نظریے کے مطابق وہ ہومو سیپینس انسان ہے. یہ میں نے آج کا نظریہ تخلیق آپ کے سامنے رکھا. اس میں سے پہلے حصوں کے بارے میں تو اب اختلاف نہیں ہے، البتہ یہ کہ ایولیوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ اختلافات ابھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے. اگرچہ بایولوجی کے میدان میں تھیوری آف ایولیوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. انسان کی سوچ میں، سوشل سائنسز میں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تھیوری آف ایولیوشن گھس چکی ہے. اب جو بات اس میں نہیں آئی ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دس بگ بینگ واز دی بگننگ آف دی میٹیریل یونیورس. اس سے پہلا ایک دور ہے جسے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے، نہ جان سکتی ہے، نہ اس تک اس کی پہنچ. اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا، جیسے ایک حرف کن سے بگ بینگ ہوا ہے. بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پہلے اولین حرف کن سے ایک بہت لطیف نور پیدا ہوا. یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس میں حرارت نہیں تھی، حرکت بھی نہیں تھی، لطیف. اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کیے. یہ پری بگ بینگ معاملہ ہے. ارواح انسانیہ میٹیریل نہیں ہے، ان کا تعلق اس یونیورس میٹیریل یونیورس سے نہیں ہے. یہ تو بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے. فرشتے اور ارواح انسانی، جسد نہیں تھا، صرف روحیں تھیں، لیکن ہر ایک کی روح تھی. آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک سب کی ارواح موجود تھی. اور ان سے عہد لیا تھا اللہ نے، الستو بربکم قالوا بلی. اب جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا وہ کیسے سمجھے گا کس سے عہد لیا تھا؟
جدید دور کے ایک مفسر نے لکھا اپنی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ تو جملہ آپ کا محمل ہے، جو شو پیدا ہی نہیں ہوئی اس سے کیسے عہد لے لیا؟ عہد و معاہدہ تو ہوتا ہے جو موجود ہیں، اور پھر اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں، فل کانشسنس، سیلف کانشسنس کے ساتھ آدمی ایک عہد کرتا ہے، ایک اقرار کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے۔ تب میں نے جب ان سے عرض کیا تو انہوں نے مانا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا گیا۔ یہ ایک سٹیج تھی جس میں ارواح پیدا کی۔ اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، جو ہمارے ہاں عام طور پر جو کہلاتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے علماء، ان کے ہاں تو وہ چیز متفق علیہ ہے، لیکن جو ہمارے ہاں دوسرا ایک نقطہ نظر بالکل برعکس ہے، جو روایت کے اوپر، سند کے اوپر زیادہ زور دینے والے ہیں، وہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی شے جو اللہ نے تخلیق کی وہ میرا نور تھا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عالم ارواح میں جبکہ ابھی میٹیریل ورلڈ شروع نہیں ہوئی، ابھی وقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا، کن فیکون، کن فیکون۔ عالم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے۔ آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی ہے، وہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن تو نہیں ہے۔ انسان کے ایک نطفے سے لے کر ایک بچے کے مکمل ہونے تک 9 مہینے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ عالم ارواح میں ملائکہ کے لیے کیا خیال ہے آپ کا؟ جبرائیل کو عرش معلیٰ سے یہاں آنے میں کوئی وقت لگتا ہے؟ ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ابھی یہ اس دور کی پیداوار ہے جبکہ ابھی ٹائم پیدا ہوا ہی نہیں۔ ٹائم اینڈ سپیس، ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ کانسیپٹ ہے بگ بینگ کے بعد کا۔ حرکت بھی ہے تو اسی کے بعد جو وقت کا تصور پیدا ہوگا، دی پاسنگ ٹائم۔ لہذا یہ ارواح انسانیہ پیدا کی گئیں جبکہ ابھی میٹیریل یونیورس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اور ان کو ایک کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ لمبا سفر، یہ جو تنزلات اور ارتقاء، یہ اصل میں 2 اصطلاحات آتی ہیں۔ ہمارے پرانے فلسفیوں نے بھی تو آخر کوشش کی تھی نا، سائنس تو ابھی نہیں تھی، سائنس کا تو ابھی تک جو ہے معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا، لیکن یہ ہے کہ تنزلات 6، تنزلات 5، الاحد سے الواحد وغیرہ، یہ ذہنی خیالات تھے۔ یا عقل اول سے فلک اول اور عقل ثانی پیدا ہوئی، اور عقل ثانی سے فلک دوم اور عقل ثالث پیدا ہوئی۔ تو 9 افلاک اور عقول 10، یہ ہمارے پرانے فلسفی جو ہے متکلمین، ان کے ہاں الفاظ مل جائیں گے جن کی نہ کوئی سند قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کوئی سوال ہی نہیں، نہ سائنس اس کی کوئی تائید کرتی۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اب اس کے اعتبار سے آپ کو سائنس کے درمیان اور اس پورے تصور کے درمیان معلوم ہوگا کہ ہم آہنگی ہے، مکمل ہم آہنگی ہے۔ جبکہ ابھی صرف نور، اور نور بھی اس میں نہ حرارت نہ حرکت، ارواح انسانیہ کا اور ملائکہ۔ پھر وہ بگ بینگ، اور وہ جو عرصہ گزرا ہے جس میں کہ حرارت، شدید ترین حرارت، اس دور میں جنات پیدا کیے گئے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ۔ آگ کی لپٹ سے، اور ایک جگہ فرمایا ہم نے آدم سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا۔
والجان خلقناہ من قبل من نار سموم. سموم کہتے ہیں وہ جو ہوا بعد سموم جس میں جلتی ہوئی آگ ہوتی ہے، لو سخت صحرا کی لو، اس کا تصور کیجیے آپ. اس کی آگ سے، اس کی حرارت سے جنات پیدا کیے. یہ جنات جو ہے اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، مٹی کی پیداوار نہیں ہے. یہ ایک لطیف تر شے ہے ہم سے. مٹی تو انرٹ ہو گئی، آ گئی، ہم مٹی سے بنے، چاہے وہ ایوولوشن کے لمبے پروسیس کے تھرو بنے ہیں یا یہ کہ ڈائریکٹ کریشن ہوئی ہے، لیکن ہے تو دونوں مٹی سے. قرآن بھی کہتا ہے مٹی سے، اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے. ہم نکلے کرسٹ آف دی ارتھ. اور قرآن بھی کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر شے میں حیات جو ہے، اس حیات کا منبع اور سرچشمہ پانی ہے. مادہ تخلیق جو ہے حیوانات ارضی کا، جن میں انسان بھی شامل ہے، وہ تو ہے مٹی، لیکن منبع حیات پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور یہی سائنس کہتی ہے کہ سمندر کے کنارے پر، دلدلی جگہوں پر، وہاں کیا ہوتا تھا کہ ابھی پانی پیچھے ہٹ گیا ہے، پھر پانی آ گیا ہے، پھر پھٹ گیا ہے، یہ تعامل چل رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں وہاں جو کیمیکل کمپاؤنڈز تھے، اس کے بعد آرگینک کمپاؤنڈز بنے، اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے جو حیات کا جرثومہ پیدا ہوا، ایک سیل امیبا. یہ ان کا کہنا ہے. میں اس وقت اس کی نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تردید کر رہا ہوں. جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ دونوں کا ایک یہ جو ہے بات متفق علیہ ہے کہ مٹی سے اور پانی سے بنے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب یہ سلسلہ جو چلا ہے، اب وہی کہانی جو ہے یہ دہرائی جا رہی ہے. وہی ایک سیل سے رحم مادر میں بچہ پروان چڑھ رہا، جو ہو سکتا ہے 9 ملینز آف ایئرس میں ہوا ہو. ایک جرثومے سے لے کر انسان تک کا معاملہ وہ رحم مادر میں 9 مہینے میں ہو رہا. یہ سیم پروسیس، سنگل سیل، اور اس کے یہ مراحل ہیں. تو زندہ تو ہے، نطفہ بھی زندہ، علقہ بھی زندہ، مضغہ بھی زندہ، ماں کی طرف سے آنے والا بیضہ بھی زندہ. مرد کے نطفے اور ماں کے بیضے سے امتزاج سے وجود میں آنے والا زائگوٹ نطفۃ امشاج، وہ بھی زندہ. لیکن جب 120 دن ہو جاتے ہیں تو اب یرسل الملک، کا بعد اب وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ رحم مادر میں، وہ روح، اس کی روح، میری روح جو وہاں تھی، وہ لا کر میری والدہ کے رحم میں، وہ جو میرا حیولہ وجود میں آیا تھا، اس کے اندر پھونکی گئی ہے. تب میں بنا ہوں، میرا وجود انسان کی شکل اختیار کیا. یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا جو حقیقت انسان میں نے یہ بہت عرصے پہلے 1-2 مضامین لکھے تھے. انسانی زندگی کا تصور کیا ہے. عجیب بات ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہوگا، نہ انہوں نے میری وہ چیزیں پڑھی. قرآن مجید میں سورہ مومن میں جہنمیوں کی ایک فریاد نقل کی گئی. جہنم میں جو لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں بچائے، وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، 2 مرتبہ زندہ کیا. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے. Is there any other stage to come؟ یہ 2 مرتبہ مارنا، 2 مرتبہ جلانا، یہ کیا ہے؟ تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، اور پھر ہم سلا دیے گئے. موت اور نیند ایک شے ہے، بہنے ہیں آپس میں. میرے نزدیک دی بگیسٹ ٹریجڈی
وہ جو ارتقاء کا فلسفہ چھا گیا ہے ذہنوں پر ڈارون کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ نسبتاً زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان، بس۔ جتنا فرق گھوڑے اور گدھے میں ہے، گھوڑا ذرا کورس اینیمل ہے اور گھوڑا جو ہے گھوڑا فائن ہے، گدھا کورس ہے۔ گھوڑے میں تمکنت ہے، اس کی چال دیکھیے، وہ اتنا ہی فرق گوریلا میں اور انسان میں ہے۔ کوئی ایسنشل ڈفرنس نہیں ہے، نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم اپنے وجود سے، اپنی عظمت سے مستعفی ہو چکے ہیں، حیوان۔ لہذا ہم سارا جو سبق حاصل کر رہے ہیں، رہنمائی، وہ حیوانوں کی زندگی سے حاصل کر رہے ہیں۔ حیوانوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ماں بیٹی، بہن بیوی کا کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ خامخواہ ہم نے، یہ باقاعدہ لٹریچر ہے، یورپ میں پیدا ہوا ہے، یہ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر بندشیں لگا لی ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو سبق تو وہاں سے ملنا۔ تو انسان جو ہے اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ یہ میرا جو مادی وجود ہے، یہ تو میرا حقیر سا پہلو ہے، میری اصل حقیقت وہ روح ربانی ہے جو میرے اندر پھونکی گئی ہے، وہ وہاں سے آئی ہے، وہی لوٹ جائے گی۔ ہم کون ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمارا یہ بدن زمین سے آیا ہے، زمین میں لوٹ جائے گا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ روح وہاں سے آئی وہیں جائے گی، جسد یہاں سے آیا یہی جائے گا۔ یہ جو ہے انسان کی حقیقت۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، اس لیے کہ اصل میں ارتقاء ڈارون کا نظریہ نہیں ہے، یہ بات غلطی ہے۔ جن لوگوں کو ان موضوعات سے دلچسپی ہو، میں یہ دو کتابیں پڑھیں، چھوٹے چھوٹے سی کتاب ہے مشکل، ذرا ثقیل ہے، بھاری ہے۔ ایک تو ہے زندگی، موت اور انسان، ایک ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، تنزلات و ارتقاء کے مراحل۔ تو اصل میں تو فلسفہ ارتقاء تو مولانا روم کے ہاں موجود ہے، کھل کر موجود۔ ہمارے بڑے حکماء میں سے ابن مسکویہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے فلسفہ ارتقاء پیش کیا۔ ڈارون کا تو ابھی 10 پشتیں بھی نہیں ہوگی وہاں اس وقت موجود۔ ڈارون نے ارتقاء کی توجیح کی ہے، وہ فلسفہ اس کا وہ غلط ہے، وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ کیا ہے کہ ہر حیوان جو ہے اپنے ماحول کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ماحول کے اثرات سے اس کے وجود کے اندر کچھ تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نسل بعد نسل منتقل ہو کر ایک نئی سپیشیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اوریجن آف سپیشیز اس کی کتاب کا نام ہے۔ یہ ثابت نہیں ہو سکا، ایکوائرڈ کریکٹرز کے بارے میں ثابت نہیں ہو سکا، وہ انہیرٹ نہیں ہو سکتے، لہذا فلسفہ جو ہے ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ تھیوری تو ہے لیکن اسے عین خاص جو اس کا میدان ہے بایولوجی، اس کے میدان میں اسے مانا نہیں جاتا۔ میں اس کا حیوان انسان کی حد تک اس ارتقاء کا قائل ہوں، اور توجیہ کیا ہے؟ ہر نئی سپیشیز کے لیے اللہ کا ایک نیا حرف کن آتا ہے۔ حرف کن وہ جانتے نہیں، نہ اللہ کو جانتے نہ اللہ کے حرف امر کن کو جانتے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ ارتقاء جو ہے اس کا اصل سبب یہ ہے۔ لیکن آج کی جو ہمارا آج کا سبق کا حاصل ہے وہ کیا ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے، ایک اس کا مادی وجود ہے، ایک اس کا روحانی وجود ہے۔ اصل انسان وہ روحانی وجود کا نام ہے، وہ ہے جس کے سامنے فرشتے جھکائے گئے، ورنہ
تخلیق کے اعتبار سے تو انسان سب سے نیچے ہے، جن ہم سے بہت اونچے ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے، اور بہت لطیف ان کا وجود ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ اپنی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ بہت دور تک جاتے ہیں، آسمانوں تک کی خبر لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ ابھی گیلیکسیز وجود میں آ رہی تھی۔ ہم تو جاتے ہیں تو بڑے بڑے جو ہے راکٹ بنا کر، اور بڑے جو ہیں جو ہم لے کر بڑی مشکل سے چاند تک پہنچ گئے، اب کہتے ہیں پتہ نہیں وہ قدم اس میں اترا رکھا بھی تھا کہ نہیں رکھا تھا، وہ جاتے ہیں بہت دور دور تک جاتے ہیں۔ جنات کا معاملہ، اب جن کون ہیں، کس طرح ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ میرے اس پورے فلسفے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، ان کا معاملہ یہ ہے۔ انسان اس کے اعتبار سے پست ہے، اسی لیے تو کہا تھا عزازیل جو تھا، ابلیس کون تھا؟ جن تھا، میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے، اسے پیدا کیا مٹی سے۔ مٹی انرٹ شے ہے، بس پستی کی شے ہے، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اقبال نے کہا ہے جواب شکوہ میں۔ تو یہ آدم تو بہت پست ہے مجھ سے، وہ اس روح کو نہیں سمجھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔